ہر وقت ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جب اپنے کچن میں کھانا بنائیں تو اللہ 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 کرتی رہیں، حتیٰ کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کھانے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ کھانے میں جنات بھی اپنی نحوستیں ڈالتے ہیں، شیاطین بھی ڈالتے ہیں، اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ تم جب منہ کھولو جمائی لینے کے لیے تو آگے ہاتھ رکھ لیا کرو کیونکہ شیطان تمہارے منہ میں تھوک دیتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اللہ کے ذکر کے بغیر کھانا بناتے ہیں تو اس کے اندر جنات یا شیاطین یا جادوگر جو ہیں اپنی چیزیں جنات کے ذریعے پھینکوا سکتے ہیں، پر جب کھانا بنانے والی ماں بہن بیٹی جو ہے یا مسلمان عورت جب کھانا بناتی ہے اور اللہ کا نام لے رہی ہوتی ہے، وہ کسی بھی حالت میں لینا جائز ہے، تو پھر وہ کھانا برکت والا ہوتا ہے، وہ کھانا شفا والا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ظہیر صاحب چونکہ ٹائم کم ہے، یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن میں ذکر کثیر کا بڑا حکم ہے، بالکل وہ یہ فرمائیں کہ یہ ذکر کثیر کتنا ہوتا ہے؟ ہاں، سورہ انفال آیت نمبر 48 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا کامیابی کی صرف دلیل نہیں بلکہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، وہ اس انداز سے کامیاب ہو کہ دنیا اس کی مثالیں دے، تو وہ اتنا ہی اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ کثرت کا معنی یہ ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ یہی وجہ ہے جو ہمارے صوفیاء کرام کے سلاسل ہیں، تمام سلاسل، ان میں واضح طور پر یہ تربیت دی جاتی ہے، کہا نہیں جاتا، باقاعدہ تربیت ہوتی ہے، چلہ کشی ہوتی ہے، اور اس میں ہلکا ہائے ذکر لگتے ہیں کہ جب بھی آپ سانس لیں تو اس وقت آپ کی ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہو۔ فار ایگزامپل جو نقش بندی مشائخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر سانس کے ساتھ ذکر کرو، سانس اندر جائے گی اللہ، باہر آگی ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، یہ ان کا انداز ہے۔ اسی طرح ہمارے سلسلہ قادریہ ہے، سلسلہ رفاعیہ ہے، اس میں ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ تعالیٰ، یہ اس سے بھی گہری بات ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ دل کو یوں جوڑ لو کہ آپ کے دل کے اوپر گولڈن کلر کا اللہ لکھا ہوا ہے، اور آسمان سے باقاعدہ طور پر نور کی روشنیاں چھن چھن کر دل پر گر رہی ہیں، اور ساری کائنات دل کے اندر ہے، 14 طبق بندے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو۔ تو یہ وہ والی بات ہے کہ جب اللہ کا نام آپ دیکھ رہے ہیں، ساری کائنات کی نور اتر رہا ہے، پھر آپ اللہ کو یاد کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کے ذکر میں محو ہے، آپ بھی ہو جاؤ۔ تو ہر چلتی سانس کے ساتھ جس نے اللہ کا نام یاد کر لیا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا، وہ والا انسان ہے کہ وہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، ہم مزارات پر کیوں جاتے ہیں، ہم ان کو ایصال ثواب کرنے کیوں جاتے ہیں؟ لوگ اس پر مختلف باتیں کرتے ہیں جو کہ صرف عقل والی باتیں، جو اندر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کوئی ذاکر کرتا ہے تو اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے اللہ کی یاد میں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سوئے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، میں بول رہا ہوں پھر بھی دل اللہ کے ذکر میں ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ بول رہا ہے۔ اسی طرح صوفیاء کرام کا طریقہ ہے۔ تو جب بندے کی سانس نکل جائے تو بظاہر دل مر گیا، پر اللہ کے نام کی وجہ سے دل مرا نہیں، وہ قبر میں جا کر بھی، مزار میں جا کر بھی وہ دل زندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندہ دل ساری کائنات سے، پوری روح زمین سے جو زندہ دل لوگ ہیں یا دل زندہ کرنا چاہتے ہیں انہیں اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مزارات پر آپ 1000 بار روکتے رہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور دن راتیں دن بنی ہوئی ہیں۔ تو وجہ یہ کیا ہے کہ صاحب مزار کا دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہو گیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ کثرت سے، تو کثرت سے مراد یہ بھی ہے کہ یہ جو دل ہے یہ 24 گھنٹوں میں 24,000 بار دھڑکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ 24,000 بار ہی اللہ تعالیٰ کا نام جپو۔ وجہ یہ ہے کہ اگر جس رب نے تخلیق کیا اس کا نام جپو گے تو حق تو تب بھی ادا نہیں ہوگا مگر اس کا شکرانہ ادا ہو جائے گا۔ تو 24,000 بار ہمارے لیے نام جپنا ممکن نہیں رہا، تو مگر صوفیاء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ آپ ایسا کرو، صرف 2400 بار اللہ کا نام ہر روز لو، اللہ اللہ اللہ
اللہ. ڈاکٹر صاحب اس میں کیا حکمت ہے؟ عرض کرتا ہوں تو 2400 بار اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے نا وہ لو تو کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اگر کوئی ایک حرف پڑھتا ہے عربی میں یا قرآن کا تو اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی میں 4 حروف ہیں، الف، 2 لام اور ہا. تو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں. تو ایک بار اللہ کہو گے تو 40 نیکیاں مل گئیں. یوں اگر آپ 2400 مرتبہ اللہ کا نام لیتے ہو تو یہ 24,000 تو اس کے بیچ میں آ جائے گا. ملٹیپلائی کریں گے تو اتنی بن جائے گا، اتنی بن جائے گا. لہٰذا آپ ہر روز اللہ کا نام 2400 مرتبہ لے لو تسبیح پر، اور اللہ تعالیٰ اسے 24,000 سے بھی بڑھ کر دے گا. یہ وجہ اسے کہتے ہیں ذکر کثیر کرنا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جب اپنے کچن میں کھانا بنائیں تو اللہ 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 کرتی رہیں. حتیٰ کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کھانے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ کھانے میں جنات بھی اپنی نحوستیں ڈالتے ہیں، شیاطین بھی ڈالتے ہیں. اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ تم جب منہ کھولو جمائی لینے کے لیے تو آگے ہاتھ رکھ لیا کرو کیونکہ شیطان تمہارے منہ میں تھوک دیتا ہے. اسی طرح جب آپ اللہ کے ذکر کے بغیر کھانا بناتے ہیں تو اس کے اندر جنات یا شیاطین یا جادوگر جو ہیں اپنی چیزیں جنات کے ذریعے پھینکوا سکتے ہیں. پر جب کھانا بنانے والی ماں، بہن، بیٹی جو ہے یا مسلمان عورت جب کھانا بناتی ہے اور اللہ کا نام لے رہی ہوتی ہے، وہ کسی بھی حالت میں لینا جائز ہے، تو پھر وہ کھانا برکت والا ہوتا ہے، وہ کھانا شفا والا ہوتا ہے. وہ کھانا کھانے والے بچے بچیاں یا گھر والے نماز کی طرف زیادہ جاتے ہیں، دل اصلاح کی طرف جاتا ہے، نیکی کی طرف جاتا ہے. تو یوں کثرت سے ہمیں اللہ کا نام لے کر جو ہے نا وہ ذکر کرنے کا حکم ہے، اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.